اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بے حیائی اور برائی، بدمعاشی، غنڈہ گردی، نشے کی عادت اور قتل و غارت کا علاج نماز ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اے بندے نماز قائم کر، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لیتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک نیک آدمی اللہ والا تھا، اس کی بیوی خوبصورت صاحبہ حسن و جمال تھی۔ وہ کہیں جا رہی تھی تو کسی بدمعاش کی اس پر نظر پڑ گئی اور وہ لٹو ہو گیا۔ اس نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک دن آمنا سامنا ہوا تو اس بدمعاش نے اپنا اندیہ ظاہر کر دیا اور بولا، بی بی میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ پاک دامن خاتون بہت گھبرائی اور گھر آ کر خاوند کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ فلاں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، میرا تو دل جل گیا ہے۔ خاوند بولا، کوئی بات نہیں، اب اگر آمنا سامنا ہو تو اس سے کہنا صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم میرے خاوند کے پیچھے 40 دن باجماعت نماز ادا کر کہ تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے۔ اور جب اس بدمعاش کو یہ پیغام ملا تو وہ بولا، یہ تو بات ہی معمولی ہے۔ وہ نہایا دھویا، کپڑے بدلے، پھر 40 دن اس اللہ والے کے پیچھے نماز باجماعت ادا کی کہ تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹی۔ اور جب 40 دن پورے ہو گئے تو خاوند نے بیوی سے کہا، اب اگر آمنا سامنا ہو تو اس شخص سے پوچھنا کیا خیال ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ بولا، نا جی، اب تو دل میں اللہ کی سچی محبت آ گئی ہے، اب سارے گندے کام چھوٹ گئے ہیں۔ کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ نماز غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کو دھو دیتی ہے اور بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ تو بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص کے جسم پر میل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نمازی کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ مجالس سنیہ میں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جانور سفید رنگ کا دریا کے کنارے پر دلدل اور کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، پھر وہ کیچڑ سے نکل کر گہرے پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وہ جانور پھر کیچڑ میں آیا اور خوب لت پت ہوا، پھر نکلا اور گہرے پانی میں جا کر غوطہ لگایا تو وہ بالکل پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے 5 مرتبہ یوں ہی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جانور کیا کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، یہ جانور آپ کو حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی شان و عظمت بتاتا ہے۔ یہ کیچڑ امت کے گناہوں کی مثال ہے اور دریا کا صاف پانی نماز کی مثال ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی
گناہوں میں لت پت ہوں گے، پھر اذان ہوگی، مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ یوں ہی ہوتا رہے گا اور امت محمدیہ نمازوں کی برکت سے پاک صاف ہوتی رہے گی۔ ایک صاحب دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، لہٰذا اس گناہ کی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ مجھ پر قائم کیجئے۔ یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نماز قائم ہوئی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ صاحب پھر کھڑے ہو گئے اور اپنا معاملہ پیش کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے۔ تو فرمایا، جا، اللہ نے تیرا گناہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی ہے، اے بندے، نماز کو رات دن میں قائم رکھ کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور جب اس نے یہ حکم سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہی ہے؟ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے جبکہ موسم خزاں تھا۔ باہر گئے تو ایک درخت نظر آیا جس کے پتے خشک ہو چکے تھے لیکن ابھی جھڑے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی تو پتے نیچے گر گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، جب مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز کو پابندی سے پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس نمازی کے لیے بخشش کی سند اور ذریعہ نجات ہوگی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکیوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، نماز۔ اس نے پھر عرض کی، حضور، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، نماز۔ تیسری بار عرض کیا تو فرمایا، نماز۔ پھر چوتھی مرتبہ یہی عرض کیا تو فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے تو تیرے پاس تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ تجھے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز ادا کی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مطرب بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں ایک قبرستان گیا، وہاں میں نے ایک قبر کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی جو کہ بوجھ تھکاوٹ اچھی طرح ادا نہ ہو سکی۔ پھر مجھے اونگ آئی تو میں نے دیکھا قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، اے بھائی، تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے
جسے تو معمولی سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اس قبر والے نے کہا تم ابھی زندہ ہو، تم عمل کر سکتے ہو، مگر تم نماز کی فضیلت کو نہیں جانتے اور ہم جان چکے ہیں، مگر افسوس کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے بھائی غور سے سن، جیسی تو نے 2 رکعت پڑھی ہیں اور ان کو معمولی سمجھ رہا ہے، اگر میں ایسی پڑھ سکوں تو میرے نزدیک یہ ساری دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے افضل اور محبوب ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کا مسلمان دنیا میں ایسا مگن ہو گیا ہے کہ اسے نماز کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہاں جب قبر میں جائیں گے تو سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، پھر پچھتاوا لگے گا اور بندہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا کہ بن کیا گیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا اور کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بیدار کرے، آمین۔